اس کے بعد ہم ایک حدیث سیکھیں گے، 40 سے یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کا ٹاپک ہے جنت میں داخلے کا معیار۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جسے میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں اور جہنم میں جانے سے بچ جاؤں۔ کتنا پیارا سوال کیا تھا۔ یا رسول اللہ، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، تم نے بہت بڑی بات پوچھی، اور بے شک یہ کام اس آدمی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ بالکل جواب صحیح ہے۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرنا ہوگا، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا ہوگا، اور اس کام میں محنت لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو طبیعت پر سخت گزرنے کے والے کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو جنت میں لے جانے والے کاموں کو کرتے ہیں تو طبیعت پر وہ کام سخت گزرتے ہیں، اور جہنم میں جانے والے کام بہت آسان دکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تمہیدی گفتگو بھومکا میں یہ بتایا کہ دیکھو، تم نے بہت بڑی بات پوچھتی ہے، لیکن یہ آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ نیکیوں کے کام اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے آسان کر دیتا ہے، اور وہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے مشکل بنا دیتا ہے، اور اس سے وہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن اللہ مشکل اسی کے لیے کرتا ہے جس کو نیکیوں کی تلاش نہیں ہوتی، جو سست پڑتا ہے نیکیوں میں، لیکن جس کے اندر چاہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے مالا مال کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ نماز قائم کرو۔ تیسرے نمبر پر کہا کہ زکوٰۃ دو۔ چوتھے نمبر پر کہا کہ رمضان کے روزے رکھو، اور پانچویں نمبر پر کہا کہ بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ اسلام کے 5 پیلرز ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسا طریقہ بتائیے کہ جس سے اختیار کر کے میں جنت میں جاؤں، تو آپ نے کیا بتایا کہ دیکھو، اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو اپنی زندگی میں اتار لو۔ یہ بہت اہمیت رکھنے والے ارکان ہیں۔ کلمہ شہادت کی گواہی دو، توحید کا اقرار کرو، شرک سے بچو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو۔ گویا کہ یہ جو ارکان ہیں اسلام کے ارکان، بہت سارے لوگ بولیں گے کہ بھائی اسلام کے ارکان ہی سب کچھ ہیں کیا؟ سنا ہے کسی کو بولتے ہوئے؟ یہ اس لیے اہمیت رکھنے والے ہیں کہ ان ارکان کا ہماری زندگی پر بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ نماز ہمیں سدھارتی ہے، زکوٰۃ ہمیں سدھارتی ہے، روزہ ہمیں سدھارتا ہے، حج تو عجیب طریقے سے ایک انسان کو پورے طور پر چینج کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف عبادتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ عجیب طریقے سے سدھارنے والا ٹیکنک ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے فارمولہ کے طور پر اتارا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، معاذ کیا میں تجھے بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں، بھلائی کے راستے نہ بتاؤں؟ بھلائی کے راستے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے پہلا دروازہ بتایا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ رکھنا ڈھال ہے۔ پہلے اسلام کے ارکان بتا دیا اور پھر روزے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نفلی روزہ ہے، کیونکہ اسلام کے ارکان میں تو فرض روزے کا ذکر آ ہی چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال کیسے ہے؟ دنیا میں شہوتوں سے ڈھال ہے،
اور آخرت میں جہنم سے ڈھال بنے گا۔ ایک انسان اگر روزہ رکھتا ہے نا تو عجیب طریقے سے اس کی جو شہوت ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے اندر یہ طاقت رکھا ہے کہ روزہ رکھنے والا انسان ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا، عجیب طریقے سے سکون محسوس کرتا ہے، اور پھر آخرت میں یہی روزہ جہنم سے ڈھال بننے والا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفہ۔ جو آدمی ایک روزہ نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی گتی میں، دوری میں دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت میں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو دور کر دیتا ہے۔ تو جہنم سے بھی یہ روزہ ڈھال بنے گا، اس لیے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ سوال کریں کہ روزہ ڈھال کیسے ہے، تو جواب دیں گے اس لیے کہ دنیا میں شہوتوں سے روزہ ڈھال ہے اور آخرت میں جہنم سے ڈھال بنے گا۔ دوسرا دروازہ بتایا کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر آگ لگی ہوئی ہے اور اس پہ خوب پانی ڈالیں تو کیا ہوتا؟ آگ بجھ جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ کی وجہ سے ہمارے گناہ بالکل مٹ جاتے ہیں، ویسے ہی جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تیسرا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی کا رات کی تنہائی میں نماز پڑھنا، یعنی شب بیداری کرنا، قیام اللیل کرنا، اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو امید اور ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ فجر سے پہلے جگ کر کے رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اس سے لو لگاتے ہیں، اس کی جنت کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے سوال کیا کیا تھا، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جسے کروں تو جنت میں جا سکوں اور جہنم میں جانے سے بچ سکوں۔ تو آپ نے تیسری مرتبہ کیا فرمایا، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتا دوں؟ دین کی بنیاد کیا ہے، دین کا ستون کیا ہے اور دین کی چوٹی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، رأس الامر الاسلام، دین کی بنیاد اسلام ہے، یعنی شہادتین کا اقرار کرنا ہے کہ اسی کے ذریعہ ایک آدمی مسلمان بنتا ہے۔ تو دین کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون نماز ہے۔ اس کا ستون کیا ہے؟ دین کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ دین کی بنیاد کلمہ شہادت کی گواہی دینا اور دین کا ستون نماز قائم کرنا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں چھوڑنے کی گنجائش نہیں پائی جاتی، اس لیے نہیں پائی جاتی کہ یہ دین کا ستون ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں رہا۔ بے نمازی کے لیے اسلام میں کوئی جگہ پائی ہی نہیں جاتی۔ اور اس کے بعد کہا، وذروۃ صنامہ الجہاد، اس کی چوٹی، اسلام کی جو چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ چوٹی، چوٹی کیوں کہا گیا جہاد کو؟ اس لیے کہ اسی کے ذریعہ ایک مسلمان کو اور اسلام کو بھی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ جہاد کے ذریعہ کفر ٹوٹتا ہے اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ پھر آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، اور ہر ایک بات میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ سوال کر کے اگر جواب دیا جاتا ہے نا تو بات ذہن میں بیٹھتی ہے۔ آپ نے کیا کہا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟
تو کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑی، زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، زبان کو اپنے قابو میں رکھو. یہ آخری بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زبان کو اپنے قابو میں رکھو. کیا مطلب؟ کہ حرام گفتگو نہ کرو، شرک کی گفتگو، جھوٹی گواہی ہو، غیبت ہو، چغل خوری ہو، بدگوئی ہو، بیکار بکواس ہو، ہر طرح کے غلط بات سے رک جاؤ. کف علیک ھذا، زبان کو کنٹرول میں رکھو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہونے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک وہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او قال علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، کہ تمہاری ماں تم پر روئے. یہ ایک انداز تھا عربوں کے بات کرنے کا. اے معاذ، لوگ اپنی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے ہی اوندھے منہ یا اپنے نتھنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو کچھ کام کرنا ہے اور کچھ کاموں سے بچنا ہے، اور پھر ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ان ساری چیزوں کا دار و مدار ہے، اس کو اپنا لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور وہ ہے زبان. کف علیک ھذا، زبان پہ کنٹرول رکھو، کیونکہ یہی زبان ہے جو ایک انسان کو جہنم تک میں داخل کر دیتی ہے. اسی لیے زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے. یہ حدیث اگر آپ دھیان میں رکھتے ہیں تو ہماری بات کا یہ خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب آدم کی اولاد صبح کرتی ہے تو جسم کے سارے انگ، جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی سے گزارش کرتے ہوئے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہم سب کے بارے میں تم اللہ کا ڈر رکھنا. فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تمہارے وجود کی وجہ سے باقی ہیں. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، تو خراب ہو گئی تو ہم سب خراب ہو جائیں گے. تو زبان کو سنبھال کر رکھنے میں عافیت ہے اور یہ ہم کو جنت میں لے جائے گی. اگر زبان کو